السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ جو میری پچھلی ویڈیو تھی وہ شاملہ دہ زمین کے بارے میں تھی، اور اس میں نے یہ کہا تھا کہ شاملہ دہ زمین کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک وہ شاملات جس کو ہم دفعہ 4 کے اندر رکھتے ہیں، اور وہ شاملات جس کو ہم دفعہ 5 کے اندر رکھتے ہیں۔ وہ دفعہ 4 میں وہ شاملات آتی تھی، مثال کے طور پر گاؤں کے جو ہماری ندی نہریں رہتے ہیں، گاؤں میں جو قبرستان رہتے ہیں، گاؤں میں اگر کوئی پبلک جگہ رہتی ہے، گاؤں کی جو گھاس چرائی رہتی ہے، اس کو ہم گھاس چرائی یا شاملات دفعہ 4 میں رکھتے تھے، اور جس کو لوگوں میں تقسیم نہیں کیا گیا تھا بلکہ پورے گاؤں کو اس کو استعمال کرنے کے حق تھے۔ آج جو جس چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے گھاس چرائی زمین۔ وہ جو گھاس چرائی زمین ہے وہ اسی شاملات دفعہ 4 میں آتا ہے۔ اب یہ گھاس چرائی زمین کیا ہے؟ گھاس چرائی زمین جو ہے وہ گاؤں کی میں ایسی زمین رہتی ہے جو اعلان نمبر 2 یا 2 جو تھا مہاراجا کا 1984 بیساکھ کا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جتنی بھی گاؤں کی زمین ہے، جتنی بھی جو قابل کاشت زمین ہے، اس کا تقریباً اس کا 20% حصہ تقریباً اس کا 20% لگ بھگ زمین گاؤں کے لوگوں کے لیے مختص رکھا جائے گا، جس کا نام رکھا گیا گھاس چرائی۔ یہ جو 20% مختص رکھا گیا، اس کا نام یہ کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ جتنے بھی گاؤں کے مویشی ہے ان کو چرنے کے لیے کوئی جگہ ہونی چاہیے، اسی لیے اس کو نام رکھا گیا گھاس چرائی یا گھاس چرائی زمین رکھا گیا۔ اور جو یہ گھاس چرائی زمین ہے اس پہ نو توڑ یا اس کا استعمال کوئی پبلک اپنے لیے نہیں کر سکتا تھا، اس کو اپنی اپنی پرسنل پراپرٹی نہیں بنا سکتا تھا، کیونکہ جب بھی ہم جو ریونیو ریکارڈز ہوتے ہیں ان میں جب بھی ہم آباد یا محفوظ گھاس چرائی دیکھیں گے، اس کا مطلب یہ رہتا ہے کہ یہ زمین ہے یہ سرکار کی زمین ہے، اور اس نے سرکار نے یہ لوگوں کے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی گاؤں کے لوگ ہیں، ان کے کلیکٹو سب کے استعمال میں جو وہ سب لوگ اپنے لیے سب کی گاؤں کے جتنے بھی مویشی ہیں ان کے استعمال ان کے چرنے کی جگہ کے لیے مختص رکھا گیا ہے، اور اس پہ پورے گاؤں کے حقوق ہوتے ہیں۔ ایون اگر گورنمنٹ کو کبھی اس زمین کی ضرورت پڑے، اگر مثال ان کو سکول بنانا پڑے، پبلک پرپز کے لیے کوئی ٹینکی بنانی پڑے، اس صورت میں بھی ان کو معاوضہ دینا ہوگا، جو کنسرن پنچایت ہوگا اس میں ان کو معاوضہ دینا ہوگا اس زمین کا، کیونکہ یہ زمین جتنی بھی ہے یہ لوگوں کے استعمال کے لیے ہے۔ اگر یہ سرکاری زمین ہے بھی مگر تب بھی ان کو کمپنسیشن دینا ہے، کن کو پنچایت جو پیسے استعمال کرے لوگوں کے حق کے لیے، کیونکہ یہ گاؤں کے جتنے مویشی ہیں ان کے گھاس چرنے کی جگہ رکھی گئی ہے۔ اب یہ رہتا ہے کہ جو یہ زمین ہے اس میں نو توڑ مطلب اس کو کوئی بھی قابل کاشت نہیں بنا سکتا ہے، بلکہ جتنی بھی گاؤں کی بنجر یا ناقابل استعمال زمین تھی اس کو مطلب گھاس چرائی کے طور پہ گھاس چرائی کے نام پہ رکھا گیا یا گھاس چرائی میں تبدیل کیا گیا تھا گورنمنٹ نے۔ اب یہ رہتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ایکٹ ہے جموں اینڈ کشمیر گھاس چرائی ایکٹ، اس میں جو گھاس چرائی کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ گھاس چرائی جو جتنے بھی ہم پیسے جمع کر سکتے یا ریونیو جمع کر سکتے بائی وے آف فیس، لوگوں پہ اگر کوئی فیس ہم لے لیں گے اس گھاس جو ان کے مویشی جو وہ گھاس چریں گے اس کے لیے ان پہ کوئی فیس لگے یا کوئی ڈیوٹی لگے یا کوئی فائن، کوئی نہیں کسی نے قانون کی خلاف ورزی اس پہ فائن لگے یا کوئی لیوی لگ جائے، اس کو ہم گھاس چرائی کہتے تھے۔ اب گھاس چرائی ایکٹ کے مطابق یہ ہوا کہ جو جو یہ مویشی تھے ان پہ جو مطلب گھاس چرنے کی ریٹس لگ گئی، مطلب اگر کوئی اپنے مویشی گھاس چرائی میں ان کو لے جاتا ہے تو اس پہ ایک طرح کی فیس لگ گئی تھی، اور اس کو گورنمنٹ نے اس گھاس چرائی ایکٹ کے اندر 3 کیٹیگری میں تقسیم کیا، اس میں اے ریٹ لگی، بی ریٹ لگی، سی ریٹ لگی۔ اے ریٹ میں وہ مویشی تھے بکریوں کو چھوڑ کے جن کا وہ مویشی تھے جو جن کو چرنے کے لیے لوگ اپنے گاؤں میں ان کو چرنے کے لیے لیتے تھے، گھاس چرنے کے لیے لیتے تھے، یا اگر زیادہ سے زیادہ مثال ہمارے پاس گجر اور بکروال لوگ ہیں وہ اپنے جتنے بھی مویشی تھے ان کو وہ لیتے ہیں بہکس پہ، ریکاگنائزڈ بہک جن کو مطلب قانونی ایک طرح کی قانونی اجازت ہے، ان میں جو لیتے تھے ان میں ایک کیٹیگری آتی تھی ان کا اے ریٹ رہتا تھا۔ اس طرح سے کچھ جو ود ان اسٹیٹ اپنے مطلب جانور کو لیتے تھے مویشوں کو، مثال کے طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ لیتے ہیں، ہمارے بکروال لیتے ہیں ان کے لیے بی کیٹیگری میں بی ریٹ رکھا گیا۔ اس طرح سی ریٹ ان کے لیے رکھا گیا جیسے کوئی باہر سے یہاں پہ مویشی لاتا ہے پھر ان کو بیچنے کے لیے لاتا ہے یا مطلب سلاٹر پرپز کے لیے لیتا ہے، اور ان کے لیے الگ سے ایک ریٹ لگی اس کا سی ریٹ کہا گیا تھا۔
इसी तरह से मिसाल के तौर पर आप कोई नोमैडिक पीपल, कोई खानाबदोश, कोई बुजुर्ग वगैरह एक जगह से दूसरी जगह अपने मवेशी लेता है विद इन स्टेट या किसी और जगह, उसके लिए भी एक परमिट बनाया गया है इस एक्ट के अंडर, या एक तरह की लाइसेंस होनी चाहिए, तभी वो अपने जानवर को एक जगह से दूसरी जगह ले सकता है। मिसाल के तौर पर उस वो परमिट कहाँ मिलेगा? जो भी ये खानाबदोश होगा या नोमैडिक पर्सन होगा, जिस जगह पे इसका सुकून सर्दियों में रहेगी, वहाँ पे ही वो जो कंसर्न तहसीलदार होगा या घास चराई अफ़सर होगा, उससे वो एक तरह का परमिट लेगा, तभी वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। इसी तरह से इसमें ये भी कहा गया कि अगर कोई खिलाफ़वर्ज़ी करेगा, उसके खिलाफ़ कोई कैसी कानूनी कार्रवाई हुई, फ़ाइन किस हिसाब से होगा। इसके अलावा ये भी बहुत सारे ऑर्डर्स आए कि ये रहता है कि कभी किसी को मकान की ज़रूरत थी, क्या कुछ काम के लिए कुछ घास चराई ज़मीन को इस्तेमाल में लाना पड़ा। उस सूरत में ये हो सकता है वो कंसर्न जो अफ़सर्स होंगे उनके पास जाए, या तो वो कंपनसेशन दे के उस घास चराई को ज़मीन को हासिल कर सकता है, या एक्सचेंज में उसी घास चराई ज़मीन के बदले जो जिस ज़मीन पे उसके मालिकाना हुकूक होंगे, उसमें से वो एक्सचेंज करके वो ज़मीन ले सकता है। शुक्रिया, थैंक यू।